نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وامطرنا عليهم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، فساء مطر المنذرین، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے، ڈرائے جا چکے تھے۔ منذرین یعنی جنہیں پیغمبروں کے ذریعے ڈرایا گیا تھا۔ اور بری بارش، پتھروں کی بارش کی طرف اشارہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے حجت تمام کر دی تھی، لیکن وہ اندھے بہرے بنے رہے۔ اب ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر پتھر پڑے اور وہ انہیں ختم کر دیں۔ قوم لوط کے اوپر سارے عذاب کٹھے ہوئے ہیں نا، ان پہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، یہ غرق بھی ہوئے کہ بستی کو الٹایا بھی گیا، زلزلہ بھی آیا ان پہ۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی ملک پہ کوئی بم گرتا ہے اور خصوصاً ایٹمی بم، تو اس کے نتیجے میں بھی اسی قسم کی تباہی ہوتی ہے۔ تو قوم لوط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایٹم بم کے گرنے سے کم نہیں تھا۔ یعنی آج کے دور میں ہم خوف زدہ ہے نا ایٹم بم سے، کہ ایٹم بم گرے کسی جگہ پہ تو کیا ہو سکتا ہے، اور یہ تو 45 کے ایٹم بم ہے، اب معلوم نہیں انسانوں نے اپنے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات یہاں سنائے گئے ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ جو حالات ہیں ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ پیش آ رہا تھا۔ ان سب واقعات کے آخر میں ایک اختتامی جملہ ہے، قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ کس بات پر اللہ کا شکر ہے؟ کہ جس نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل ختم ہو کر رہ گیا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے، یہ عربوں کے ہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا تھا، اور عام طور پر ایسے موقع پر جب کسی بحث میں یا کسی آرگیومنٹ میں دلائل دینے والا دلائل دے چکتا اور ماننے والے نہیں مانتے، تو وہ اپنا کام تمام کرنے پر، ابلاغ کرنے پر، اپنی بات پہنچانے پر کیا کہتے؟ الحمدللہ، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پہنچا دیا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی امت کو اس عذاب سے بچایا جا رہا ہے، اور پچھلے تمام پیغمبروں پر سلام بھیجیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ چن لینا۔ اور کن کو چنا گیا؟ پیغمبروں کو چنا گیا۔ مراد یہ ہے کہ سلامتی ہو سارے پیغمبروں پر جنہیں اللہ نے بچا لیا اس عذاب سے جس میں ان کی قوموں کو مبتلا کیا گیا، کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اس عذاب سے جس میں ان کی قومیں مبتلا ہوئیں۔ ابن عباس ایک اور طرح سے اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ یہاں بھی سوال ہے، استفہام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے۔ تقریری کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اقرار کروایا جا رہا ہے نا کہ بتاؤ کون بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے۔ کیونکہ معبودان غیر اللہ میں تو کوئی خیر نہیں، سارا خیر اور سارا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے برحق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ کے یہ واقعات جو بھی شخص پڑھے گا، جو بھی ان میں غور کرے گا، وہ ضرور پکار اٹھے گا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام کیا، چنے ہوئے بندوں کو بھیجا، بندوں کو راہ دکھائی، اور پھر سلام ان بندوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے کے حوالے کیا اور اللہ کے راستے پہ چلے، اور سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف
اللہ ہی کے ہو کر رہے. دو الف جمع ہے. اللہ اصل میں کیا تھا؟ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ان واقعات میں دو خواتین کا ذکر ہے. ایک ملکہ سبا جس کا سارا ماحول کافرانہ ہے، ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی ہے، ملک کی سربراہ ہے، اس کو دین کا کچھ پتا نہیں، لیکن جو ہی پتا چلتا ہے وہ پلٹ آتی ہے. اور دوسری عورت ایک پیغمبر کی بیوی، سارا ماحول اسلامی ہے لیکن اندر کا دل نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، ماحول نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ کے دیکھتے ہیں؟ یعنی صرف کسی نیک گھرانے میں پیدا ہونا یا کسی ایسی جگہ پر یا ایسے لوگوں میں بیٹھ جانا کہ جو اللہ والے ہوں وہ کافی نہیں ہے ہماری نجات کے لیے، جب تک ہم خود بھی کچھ کرنے والے نہ ہوں. 20واں پارہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ خیر اما یشرکون ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. سوچو، غور کرو، کون زیادہ بہتر ہے؟ اب جو بہتر ہے اس کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں. ان دلائل میں ایک خاص چیز ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے. آئندہ کے کلام کے اسلوب میں سوالیہ انداز غالب ہے، تو اس قسم کے سوالیہ جملے جو آئندہ آپ پڑھیں گے ان سے مقصود استفہام نہیں، کچھ معلوم کرنا اور کچھ سمجھنا مراد نہیں. یہ عام معروف معنوں میں سوال و جواب نہیں، بلکہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے، زجر و تنبیہ ہے. اللہ تعالی سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں اور مخاطب کے جواب کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوال اس قسم کے ہیں کہ مخاطب کی تردید کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی جائے گی. اور یہ انداز بہت پرزور انداز ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں یہ انداز غالب ہے کہ کلام بہت پرزور ہوتا ہے، اور جہاں پرزور کلام ہوتا ہے وہاں اختصار بھی ہوتا ہے، اور کلام ہی کے بعض حصے حذف کر دیے جاتے ہیں اور مخاطب کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ حذف شدہ حصوں کو فل ان دا بلینکس کو خود پر کرے. اور اس کے ساتھ متکلم کا، بولنے والے کا انداز جو ہے یا انداز کلام جو ہے اس سے بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ہی آیت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ سوال سے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. پوچھا جا رہا ہے بھلا وہ کون ہے؟ اللہ خیر اما یشرکون. بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں لکھا ہوا بتاؤ تو صحیح؟ قل میں، جو آیت کے آغاز میں ہے. بتاؤ تو صحیح، ان سے پوچھئے تو صحیح ذرا، کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کی ذات بہتر ہے یا جنہیں یہ معبود سمجھتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، یعنی بارش نازل کی ہے، پھر اس پانی کے ذریعے بارونق باغات پیدا کیے ہیں، تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم اس کے درخت پیدا کرو، یہاں پودے پیدا کرو. تو پھر بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ. دوبارہ سوال ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس کام میں؟ کوئی بھی نہیں. یعنی اب جواب نہیں دیا جائے گا کوئی بھی نہیں. یہ جواب کون دے گا؟
متکلم کا انداز جواب دے رہا ہے اور دوسرے کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو امن خلق السماوات والارض، تو وہ ذات جس کا یہ کمال ہے، جس نے آسمان بنائے ہیں، جس نے زمین بنائی ہے، کہاں وہ اور کہاں جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، ان کے اندر ایسی کوئی قدرت ہے، ایسی کوئی طاقت ہے کہ وہ یہ آسمان بنا سکے یا زمین بنا سکے یا بارش برسا سکے یا زمین کے اندر سے پودے اگا سکے؟ تم تو خود بھی سارے مل کے یہ کام نہیں کر سکتے. کہاں تمہارے یہ بے جان الہ، پھر تم جنہیں معبود مانتے ہو وہ معبود ہو کہاں سے سکتے ہیں، اور وہ بہتر کہاں سے ہو سکتے ہیں، خیرن کہاں سے ہو سکتے ہیں، اللہ خیرن اما یشرکون، جن کا آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس کی تدبیر میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس سارے کارخانے قدرت میں جن کی کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں، وہ بھلا بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بہتر نہیں ہو سکتے. آپ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بات شروع کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے آسمانوں کی تخلیق ہے. یہ بہت دور ہے نا ہم سے، ہماری تو پہنچ سے بھی باہر ہے، ہمارے تو تصور سے بھی باہر ہے، ہماری تو نگاہ سے بھی بہت اوپر ہے، ہماری تو نگاہیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تخلیق تو بہت دور کی بات. تو سوچو، وہ جس نے سارے آسمان بنائے ہیں اور جس نے یہ زمین بنائی ہے، اور آسمان سے مراد یہاں بادل ہیں، جو کہ عام طور پر محاورے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان آج ابر آلود ہے، تو آسمان ہی سے متعلق ہے. تو جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور پھر اس پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس سے خوبصورت باغ اگائے ہیں، سوچو وہ کون ہے؟ کیا یہی ہے جن کو تم معبود سمجھتے ہو؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ حدائق ہی نہیں بلکہ اس کی صفت ذات بہجت بھی آئی ہے. بہجت کا لفظ جو ہے بے ہے جیم سے ہے، رونق، تازگی کے معنوں میں، خوش رنگی کے معنوں میں، خوبصورتی کے معنوں میں. لیکن بہجت کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی خوبصورت انسان ہو تو ہم کہیں کہ وہ ذات بہجتن ہے. یہ سبزیوں، پھلوں، پھولوں وغیرہ کے لیے آتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا پر بہار یا پر رونق. تو ذات بہجتن، پر بہار، پر رونق باغ. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی جملے کے اندر کلام کا انداز بھی بدلتا ہے. ام من خلق، پھر انبتنا. پہلے غائب کے صیغے میں بات کی گئی، پھر ایک دم متکلم کی بات. اور ایسا کیوں ہوا؟ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالی اپنا احسان اور بندوں پر جو فضل و کرم ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سوالوں کے بیچ میں ہی جواب پائے جاتے ہیں. پہلے تو پوچھا جا رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ سننے والا سوچ رہا اچھا کس نے بنایا؟ ابھی وہ جواب نہیں دے پایا تو فرمایا فَأَنبَتْنَا. ایکچولی مکی صورتوں میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کلام کے سٹائل کو دیکھیں تو زیادہ انجوائے کریں گے. پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، ذرا بھاری پڑتا ہے، لیکن اگر آپ بار بار اس کے دہرائیں تو وہ بہت پرلطف بھی ہوتا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے. ابھی آپ سوچ رہے ہیں اچھا بتاتے ہیں، انتظار نہیں کیا گیا. ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَأَنبَتْنَا. ہم ہیں وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہم ہی نے یہ پر بہار باغات بنائے ہیں. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. ان باغوں کے درختوں کو اگانا بھی تمہارے بس میں نہ تھا. کہاں یہ کہ ساری بہار تم لاتے، یہ بہار تمہارے لائے نہیں آئی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. تو جب اس نے بنایا ہے تو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ پھر یعنی ان سب حقائق کو جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے.
تو پھر تم نے ان کی پرستش کیوں شروع کر رکھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. یہاں پر قوم سے مراد تو مخاطب اول ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ان کی پیروی کریں. مخاطب اول کون ہے؟ قریش، اہل مکہ. اور یعدلون کا لفظ جو ہے عین دال لام سے ہے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو. لیکن اسی مادے سے، کیونکہ عربی جو ہے اس میں بہت سے ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا ایک ہی وقت میں ایک معنی اور پھر بالکل اس کے برعکس معنی بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے اس کو لغت و ذوی الازداد بھی کہتے ہیں. جیسے پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں. ظن کا معنی گمان بھی ہے، یقین بھی ہے. اشترا کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے. اسی طرح عدل یعدل عدلن جب ہو تو معنی انصاف کرنا، اور اگر عدل یعدل عدول ہو تو انصاف سے ہٹ جانا، ظلم کرنا. تو معنی کیا ہوگا؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، یعنی عدل نہیں کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ انصاف کی بات کرتے، انصاف کا رویہ اختیار کرتے، لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود جب عمل کا وقت آتا ہے اصل حقیقت سے پھر جاتے ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں، عدل کی راہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر اس کو عدل ہی کے معنی میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ کہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیدا کوئی کرے، ان کی پرورش کا انتظام کوئی اور کرے، لیکن جب عبادت کی باری آئے، اطاعت کی باری آئے تو انسان کسی اور کے آگے جھک جائے اور حق سے پھر جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پھر سوال ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. امن جعل الارض قرارا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ قرار کا معنی ساکن و ثابت بھی ہوتا ہے، اور یہ کس معنی میں؟ کہ یہ ہلتی نہیں، ڈولتی نہیں، سکون اور قرار کی جگہ ہے. دوسری آیات میں زمین کے لیے گہوارے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مہاد کا. اسی طرح فراش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بستر، بچھونے کے معنوں میں. پہلے ہی پارے میں آتا ہے جعل الارض فراشن، فراشن کا لفظ وہاں آتا ہے. بہرحال تو زمین کے لیے اللہ تعالی کبھی فراش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی مہاد کا، اور کبھی قرار کا. یہ تینوں الفاظ سکون اور سکوت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسے دوسری جگہوں پر بتایا گیا کہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معتدل نظام رکھا، ایسا بیلنس قائم کیا کہ زمین ہلتی اور ڈولتی نہیں، اور ہم سب امن امان سے یہاں سب کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی زلزلہ آئے یا تھوڑی دیر کے لیے کہیں ارتعاش محسوس ہو تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا. تو اگر زمین ہر وقت ہی ہلتی ڈولتی رہتی تو نہ ہم آرام سے سو سکتے، نہ ہم آرام سے کھا سکتے، نہ کوئی چیز رکھ سکتے کہیں، نہ آپ لکھ سکتے. آپ لکھنے لگتے تو آپ کے ہاتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے. اب دیکھیے کہ زندگی کتنی عذاب ہو جاتی صرف اگر زمین پہ سب کچھ ہوتا، ایک سکون نہ ہوتا، قرار نہ ہوتا. کون سا کام آپ آرام سے کر سکتے؟ کس قدر شور ہوتا. ان ہر چیز میں پھر وائبریشن ہو جاتی نا، کہ ہل رہی ہے ہل رہی ہے. آپ زلزلے کو ذہن میں لائیں، تصور کریں تو ہمارا حال کیا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی
اس خاص نعمت کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ زمین کو کس نے جائے قرار بنایا. اور اس دور کے لوگوں کو تو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین حرکت بھی کرتی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے نا کہ ایک چیز جو حرکت بھی کر رہی ہے اور صرف اکہری نہیں، زمین کی حرکت دوہری ہے، ہاں؟ کہ وہ اپنے محور پہ بھی گردش کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی جا رہی ہے. جیسے فرسبی ہوتا ہے نا، فرسبی دیکھی ہوگی، تو جب آپ فرسبی کو پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ سیدھی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ گول گول گھوم بھی رہی ہوتی. تو زمین کی حرکت بھی اسی طرح دوہری، یوں بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ چلتی بھی چلی جا رہی. تو جس چیز کی، جس کرۂ ارض کی حرکت دوہری ہے، پھر اس میں سکون، کس قدر حیرت کی بات ہے. انسان نے آج کیا کچھ بنایا، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، لیکن کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر بیٹھ کر تمہیں یوں محسوس ہو گویا کہ تم زمین پہ بیٹھے ہو. اس کے اندر کی حرکت تمہیں بے چین اور پریشان رکھے گی. لیکن وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ 18,000 مائلز پر آور کی رفتار سے زمین چلتی ہے. آپ کی گاڑی کتنے مائلز کے اعتبار سے چلتی ہے؟ 40، 60، 80، 100 پہ پہنچ کے تو چین ختم ہو جاتا ہے، ہاں؟ لیکن زمین اتنی تیز رفتاری سے چلتی بھی ہے اور اس پر ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرار ہی قرار ہے، سکون ہے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے نہریں بنائی. خلال خلل سے ہے نا، یعنی زمین کے اوپر سمندر بھی ہیں اور پھر خشکی کے حصوں میں بیچوں بیچ دریا بھی ہیں. اس کے اندر دریا رواں کیے. اور یہاں انہار سے مراد صرف دریا ہی نہیں بلکہ ندی، نالے، نہریں، سب چیزیں مراد ہیں. پیچھے بارش کا ذکر کیا گیا، پھر بارش ان ندی نالوں میں جو آ جاتی ہے، کیونکہ بارش تو ایک دفعہ برس کے چلی جاتی ہے، پھر بعد میں زمین کے انہی گہرے حصوں میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ دیر تک انسان کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے. پھر بارش کا کچھ پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی، کچھ نہریں تو اوپر نظر آتی ہیں، سٹریمز اوپر نظر آتی ہیں، اور کچھ زیر زمین بھی ہیں جہاں سے انسان بوقت ضرورت پانی نکال لیتے. کیونکہ اگر سارا پانی زمین کے اوپر ہی ہوتا تو کیا ہوتا، اڑ جاتا، خشک ہو جاتا، ڈرائی ہو جاتا، خراب ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے محفوظ ذخیرے اس کے اندر بھی رکھ دیے، پھر چشموں کی صورت میں بھی نکالا. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو سمندروں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا. حاجز، رکاوٹ، جیسے سورۃ الفرقان میں بھی گزر چکا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہاں اس آڑ کے لیے برزخ اور ہجر کے لفظ استعمال ہوئے، اور یہاں حاجز کے، کہ پانی جیسی چیز کے اندر ایک قدرتی رکاوٹ ڈالی. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یعنی یہ اعلیٰ درجے کے کمال کی چیز ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی اپنی اپنی ضرورت کے تحت میٹھا اور کھاری بھی ہے، اور اس کے باوجود آپس میں مرج نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ ایک ہو جائے، اپنا اپنا مقرر کام کرتا چلا جاتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون،
بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ کس بات کو نہیں جانتے؟ کیا چیز ان سے پوشیدہ ہے؟ کس بات کا علم نہیں ان کو؟ اور کیا یہ صرف قریش مکہ کے لیے ہے یا دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ ان سارے حقائق کو ایک دوسرے اینگل سے تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ان حقائق سے اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، اور جسے علم کہنا چاہیے وہ نہیں ان کے پاس۔ اور اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اللہ کی معرفت، اصل خالق کی پہچان نہیں انہیں۔ یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن بنانے والے کو نہیں جانتے، اس کا حق نہیں مانتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کے آگے نہیں جھکتے، اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتے۔ اور یہ جو انداز ہے نا، بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس میں ایک طرح سے اظہار حسرت اور افسوس بھی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر، لاچار، اضطراری کیفیت میں مبتلا۔ مضطر اس کو کہتے ہیں جو کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہو، اور وہ جبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی یار و مددگار نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو۔ تو مضطر ایک ایسے انسان کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو دنیا کے سارے سہاروں سے مایوس ہے اور صرف پھر اللہ کو فریاد رس سمجھتا ہے۔ ایسا شخص جو دنیا کے ہر سہارے سے مایوس ہو جائے، اس کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور یہاں پر انڈائریکٹلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پکار اللہ سنتا ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے لمحے بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بہت بے قرار اور بے چین اور پریشان اور ہر ایک سے مایوس ہوتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان خدا نخواستہ اللہ کی ذات سے بھی مایوس ہو جائے۔ تو اس موقع پر پھر کیا سکھایا گیا کہ یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے، طرفۃ عین کس کو کہتے ہیں؟ پلک کا جھپکنا، پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں، اور میرا سارا حال درست کر دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور مضطر کی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کافر کے منہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا مظلوم جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں، سارے سہاروں سے مایوس ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ان سب کی وہ سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف دور بھی کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی تمہارے تکلیف دہ حال سے اٹھا کر تمہیں بہترین مقام تک پہنچاتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی تم نے جن کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد پہ قادر ہیں، نہ کسی مضطر کی انہیں خبر ہے کہ کون کتنا بے قرار ہے، پریشان حال ہے، لیکن افسوس یہ کہ تم انہی کے پاس جا کر اپنی حاجات رکھتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.